قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ دفن کر کے، نہ دفن کرنے کے بعد، نہ دفن کرنے سے پہلے، نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ میرے منہ کی بات ہے نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے ابو داود میں، ترمذی میں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو، یہ رسول اللہ کے لفظوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں، لفظ بھی سن لیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ مطلب ہے سورہ بقرہ قرآن ہے، اور قرآن یہ قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں نہیں پڑھو گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ تو قبرستان بن جائیں گے۔ قبرستان ایسی جگہ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے گھروں میں پڑھا کرو۔ ناظرین و سامعین، موصوف قبور پر قرآن پاک پڑھنے کے عدم جواز کے قائل ہیں، اور کتنی ڈٹائی کے ساتھ حدیث پاک کا غلط معنی و مفہوم بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اس حدیث پاک سے قبور پر قرآن مقدس کے عدم جواز کی کوئی راہ نہیں نکلتی۔ ہمارے ائمہ محدثین نے اس حدیث کا وہ مطلب بیان نہیں کیا جو موصوف مطلب بیان کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں فتح الباری کے اندر حوالہ جات آپ کے سامنے ہے۔ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی المتوفہ 852 ہجری، آپ نے اس حدیث پاک کا مطلب واضح کیا، کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ۔ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنِ الدَّفْنِ فِي الْبُيُوتِ مُطْلَقًا۔ فرمایا اس حدیث کا ظاہر گھروں کے اندر مطلق مردے دفن کرنے کی نہیں کا تقاضا کرتا ہے، یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر مردے دفن نہ کرو، اس لیے قبرستان کو اندر مردے دفن کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے گھروں کے اندر مردے دفن نہ کرو۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے وہ معنی مفہوم بیان کیا، اور ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح کے اندر بھی اس حقیقت کو واضح کیا۔ آپ کہتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ کل قبور الخالیہ عن ذکر اللہ وطاعتہ بل اجعلوا لها نصیبا من العبادۃ النافلۃ لحصول البرکۃ النازلہ۔ آپ فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ایسے نہ بناؤ کہ جیسے قبرستان میں ذکر نہیں ہوتا، جیسے قبرستان میں قبرستان والے اطاعت نہیں کرتے۔ فرمایا اپنے گھروں کے اندر نفل نماز پڑھو، قبرستان اسے نہ بناؤ۔ مطلب وہ ہے، موصوف نے جو مطلب حدیث کا نکالا وہ حدیث کا تو دور دور تک مطلب ہے ہی نہیں، اور یہ جملے بول کر کہ قبرستان پہ قرآن پڑھنا منع ہے، موصوف کہتے ہیں یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، خود ان کا یہ لفظ حدیث کی مخالفت میں مبنی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کہنا کہ قبرستان پہ قرآن پڑھنا منع ہے، یہ تو حدیث کی صریح مخالفت ہے۔ اب دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث نمبر ہے 20301 ہے، حدیث پاک کے اندر واضح لفظوں میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا علی موتاکم یاسین، فرمایا اپنے مردوں پہ سورہ یاسین پڑھو۔ ملا علی قاری اسی حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں ھذا یحتمل ان تکون هذه القراءۃ عند المیت فی حال حیاتہ۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر، یعنی مردہ انتقال کر گیا تب اس کے بعد کھڑے ہو کے تلاوت قرآن کرو، اور فرمایا وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ عِنْدَ قَبْرِهِ، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے مر جائے تو قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھو، کما ذکرہ السیوطی فی شرح الصدور، جس طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور کے اندر اس مسئلے کو ذکر کیا۔ اب دیکھیں صرف یہی نہیں، یہ دیکھیں شعب الایمان کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا مات احدکم فلا تحبسوا، فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ مر جائے اسے گھر میں روک کے نہ رکھو، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ، اسے جلدی قبرستان کی طرف لے جاؤ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، اس کے سرہانے کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھو، وَعِنْدَ رِجْلِهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ، اور فرمایا اس کی پائنتی کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کرو، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھو۔ حدیث میں واضح لفظوں میں ذکر کیا جا رہا ہے، ہمارے ائمہ نے صراحت کی ہے کہ قبرستان پہ قرآن پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ نے مسلم شریف کے اوپر جو حاشیہ لکھا، آپ نے اس کے اندر کتنے واضح لفظوں میں لکھا۔ حضرت امام نووی لکھتے ہیں واستحب العلماء قراءۃ القرآن عند القبر لهذا الحدیث لأنه اذا كان يرجى التخفيف بالتسبيح الجريد فتلاوة القرآن اولى۔
آپ وہ حدیث پاک کے آپ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو قبر کو عذاب ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام فرمانے لگے وَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ایک چگلی کرتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت امام نووی لکھتے ہیں علماء نے قبرستان میں قبر کے قریب قرآن پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں اگر لکڑی کے تسبیح کرنے کی وجہ سے قبر والے کی عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو قرآن کی تلاوت سے بدرجہ اولا تخفیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے کتنے واضح لفظوں میں امام نووی نے لکھا، اور بنایا کے اندر یہ واضح لفظوں میں حضرت بدر الدین عینی الحنفی 855 المتوفى بھی آپ نے کتنے واضح لفظوں میں لکھا، فرمایا وَلَا بَاسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقُبُورِ، قبروں کے پاس قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں وَلَكِنْ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْقَبْرِ، صرف قبر کے اوپر بیٹھے نہ، قبر پہ ہاتھ نہ رکھے، مراد بیٹھنا ہے، قبر پہ بیٹھے نہ۔ اگر قبر کے قریب بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، لیکن موصوف کتنی ڈھٹائی کے ساتھ اپنا مسئلہ معاذ اللہ حدیث کے ضمن میں جو کہ من مانی تشریح بیان کر کے ذکر کر رہے ہیں، یہ حدیث کی تعریف دیکھیں۔ اگر شریعت نے کسی کام کا حکم نہ بھی دیا ہو، شریعت میں منع بھی نہ کیا ہو، وہ کام کرنا بالکل جائز ہے۔ اس کی سینکڑوں مثال سکتی ہیں، بس یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنے کے دور میں جس بندے نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، بس وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہرے گا۔ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے، اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا کیا جس کا ہر عمل قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ دعا کرے اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اسی عقیدے کے ساتھ کامل وابستگی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔